مولانا مفتی حافظ ابراہیم نقشبندی اشرفی جامعہ الصلاۃ اللہ حافظ عالیہ خدمت میں بلایا پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد حمید ہوگی. حیدرآباد کا مشہور معروف نام تھا محمد قادری صاحب ہوئے وہی تشریف لانے والے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر جميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأفراده أجمعين دائما ابدا ابدا الى یوم الدین. بعد حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات ھدی والفرقان. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. کل حمد و ثنا مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. محترم زمیلی رفیق علم حضرت علامہ مولانا عبدالحی حفظہ اللہ امام مقدی مسجد حاضہ و معزز مکرم ارکان کمیٹی مسجد حاضہ، بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ جل مجدہ کا کرم بالائے کرم ہے. شکر اتنا کہ ہماری حیثیت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ اس نے ہماری عمروں کو دراز کیا، رمضان جیسے مہینے کو پانے کا موقع دیا، اور رمضان کے دوسرے عشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور دوسرے عشرے کے 18ویں روزے کے دن یوم بدر منانے کے لیے ہم جمع ہیں. یہ
جو منزل ہمیں ملی ہے ہمارا کسب نہیں، ہماری کوشش نہیں، ہماری حقیقت نہیں، بس اس کے محبوب کی دعا ہے جو ہمیں لگی ہے اور یہ ہم کو نصیب ہوا ہے۔ اس کے ماں سوا ہمارے لیے کچھ میسر نہیں۔ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اعمال کیا ہے، ہمارا وتیر زندگانی کیا ہے، ہر فرد ہم میں سے اپنے آپ کو جانتا سمجھتا ہے۔ یقیناً آج ہماری قسمت جو رقصہ کر رہی ہے یہ سب اس کے محبوب ہمارے آقا سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم منت ہے، آپ کی عطائیں ہیں، آپ کی بارگاہ رب العزت میں سعی ہے جو ہمیں اللہ جل مجدہ نے ہمارے نصیب کو جگا دیا اور ہم کو اتنی عنایتیں کی۔ یہ سب ہمارے حبیب پاک حبیب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، ان کا صدقہ ہے، ان کا تصدق ہے۔ عزیز اور بزرگوں، ورنہ انسان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اب مستثنیٰ کر دیا، پہلے کلی طور پر فرمانے اللہ رب العزت ہے، زمانے کی اللہ قسم کہہ رہا ہے، عصر کے وقت کی قسم کہہ رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری انسانیت جتنی اس نے تخلیق فرمائی سب کیا ہے، خسارے میں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اب مستثنیٰ کر دیا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے۔ ایمان کیا ہے بھئی؟ ایمان وقوع کیسا پاتا، ایمان وجود میں کیسا آتا؟ تو ایمان کے دو ہی رکن ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں میں یقین نہ ہو تو ایمان ہی نہیں۔ تو دل و جاں سے ہم حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، اور جب دل سے بالکل دل کی اتھا گہرائیوں سے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ اور ایسے ایمان والوں کے لیے یہ رمضان عطا ہوا، یہ ساعتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں جو سب ہیں یہ سب ایمان والوں کے لیے۔ ایمان آتے ہی ادنا سا عمل بھی اجر کثیر کا سبب بن جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کثیر نعمتوں کا ضامن بن جاتی ہے، مگر شرط ہے کہ ایمان والا ہو۔ بے ایمان جو ہوتے ہیں وہ بھی نیک کام کرتے ہیں مگر انہیں اجر نہیں ملتا، بدلہ ملتا وہ بھی دنیا میں ملتا۔ اجر جو ہوتا دنیا میں بھی سرخرو کرتا اور عقبا کی نعمتوں سے شرشار کرتا۔ یہ ہے فائدہ ایمان کا، یہ ہے فائدہ ایمان کا۔ ایمان والے کے لیے دوہرا فائدہ ہے، دنیا میں تسکین قلب ملتا اس کے ہر عمل کے بدلے میں، راحت سکون ملتا، اور دنیا سے جانے کے بعد پوچھو نہ کو پھر وہاں پہ بھی اجر کثیر کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایمان والے کے عمل میں اور غیر ایمان والے کے عمل میں فرق سمجھنے کے لیے ایک مثال ہمارے ذہنوں میں آنے کے لیے شاید آپ سن چکے ہوں۔ جیسے اب آپ دیکھیے جو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں، میکس وغیرہ حساب کرتے، تو حساب میں اب آپ بیٹھ کے ایک پیپر لیجئے، 0 0 0 ڈالیے، اس کی کچھ ویلیو بنتی کیا، کچھ شمار ہوتا۔ اب ایک یونٹ ڈال دیجئے، 1 2 1 2 واحد اثنین کوئی بھی لیجئے، اب اس کے بعد 0 ڈالیے۔ اب دیکھیے یونٹ 1 لگی تو اب 0 کے فائدے بڑھتے۔ تو ہمارے اعمال کیا ہے، یہ 0 0 ہے، وہ ایک یونٹ کیا ہے، ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کا مسکرانا بھی عبادت ہے، اس کا کلام کرنا بھی عبادت ہے، اس کا خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے، اگر رمضان ہو تو سونا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سب بڑھا کیسے؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان والے کے لیے سوغات ہے رمضان،
ایمان جس کو نصیب ہے، رمضان اس کے لیے اجر کثیر کی سوغات بن کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے کیا کہنے، جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں جو عام دنوں میں آپ فرض پڑھتے ہیں وہ فرض کا ثواب رمضان میں 70 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ عملی طور پر بھی مادی طور پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی اس کی برکتیں کیسی ہیں۔ عام دنوں میں آپ گھر میں کچھ لانا چاہتے ہیں، ممکن نہیں، بڑی اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ 1 کلو انگور بھی لینا ہے 80 روپے، بولتے صاحب سوچتے جو 1 کلو لینے کا جذبہ لے کے گیا تھا، آدھا کلو نہیں تو پاؤ کلو لے کے گھر کو آتا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، مگر جب رمضان آتا ہے نہ صرف انگور آتے ہیں کہ سارے میوے کو چن چن کے لے کے آتا ہے، اور اس کے لانے کے لیے اس کے پاس کچھ سوچ بھی نہیں رہتی، کچھ گمان بھی نہیں رہتا، کچھ کفایت کا جذبہ بھی نہیں رہتا، بلکہ جتنا بھی قیمتی بولے بس چاہیے یہ دسترخوان پہ ہونا میرے۔ یہ جو برکتیں ہیں عملی طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، یہ جو رمضان ملا ہے یہ کس کے تصدق سے ملا؟ رمضان ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کو ملا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے، کتبہ کے معنی فرض یعنی فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام اے فرض علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اہل تقوی ہو جاؤ۔ تو یہ اہل تقوی بننے کا ذریعہ کیا ہے بولیے؟ رمضان ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہ یہ اب تم پہ ہے، نوعیتیں کچھ الگ الگ تھیں، وقت کچھ الگ الگ تھا۔ معلوم پہلے کی امتوں پہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، کتنے؟ 24 گھنٹے کا، صبح شام رات دن ان کو پابندیاں ہوتی تھی، کھانے پینے سے بھی پابندی، قربت اور دوسرے جو لوازمات جسمانی ہیں اس پہ بھی بالکل قطعی پابندی ہوتی تھی۔ مگر قربان جائے میرے آقا کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر امت پہ عذاب آنا ہوتا 2 چیزیں نہ دیتا، ایک رمضان، دوسرے سورہ اخلاص۔ رمضان اور سورہ اخلاص جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور جو بھی چیزیں ہم سختیاں دیکھ رہے ہیں یہ اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے یہ ہمارے کردار و بغاوت کا نتیجہ ہے۔ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی جیسی کرنا ہے ویسی نہ کر سکنے کا نتیجہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ سب چیزیں سمجھنے کے ہیں کہ رمضان شریف جو دیا گیا ہے اس میں جو راحت دی گئی ہے کہ ہمارا روزہ کتنا ہے؟ صبح طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، اس میں پابندی ہے کھانے پینے کی اور لوازمات جسم سے بچنا ہے۔ اب اس کے بعد افطار ہو گیا، سوب جاری ہے، اور اتنا جاری ہے اب ساری قوم پریشان ہے۔ جتنا پورے سال میں غیر لوگ کھا نہیں سکتے ہم آدھے مہینے میں شاید ہضم کر جاتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں ہیں، اور روزے کے کئی فوائد ہیں، روحانی بھی فوائد ہیں اور جسمانی بھی فوائد ہیں۔ یاد رکھیے روزہ دیا کیوں گیا؟ تاکہ ہم کو محشر کی رسوائیوں سے بچایا جائے۔ جو بندہ طبعی طور پہ شرارتوں میں ہوتا ہے، فطرتی طور پہ شرارتوں میں ہوتا ہے، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے، کیونکہ رمضان حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں ملا ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے رمضان میں بہت نعمتیں ملی، اور ان نعمتوں کا شکر ہم بجا لا ہی نہیں سکتے۔ جتنا شکر کرے وہ کمی پڑ جاتا۔
چونکہ احسان پہ احسان، احسان پہ احسان، کیونکہ اللہ کا حبیب سے وعدہ ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ ہے اصل حبیب پاک کی جو طلب تھی، اس طلب میں سب سے بڑی جو طلب ہم کو ملتی ہے کثرت سے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ قربان جائیں آقا کے، قربان جائیں آقا کے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے معزز مقرب ایسے چہیتے اور لاڈلے ہیں کہ آپ کی مثال کسی نبیوں میں نہیں ملتی، خدا کی کسی خلقت میں نہیں ملتی، کہ خدا تعالیٰ آپ سے بڑا دلار کرتا ہے، اتنا لاڑ کرتا ہے کہ آپ کی پاکیزگی، آپ کی مطہرات، آپ کی مطہر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ذکر فرما دیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ حبیب پاک کی نعت شریف ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے کیا پیارے انداز سے، کہیں پہ بھی وہ خدا جل مجدہ طٰہٰ یاسین لاڑوں سے پکارا، کہیں پہ بھی خطاب نام سے نہیں کیا جیسا سابقہ نے انبیاء کو کیا۔ یہ خدا کا لاڑ ہے، اتنا دلار۔ مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پہ ہونے کے بعد، اتنے قرب خدا میں ہونے کے بعد بھی راتوں میں جاگ کے پیروں میں ورم لاتے، کس کے واسطے؟ امت کے واسطے۔ کس کے واسطے بولیے؟ امت کے واسطے۔ تو اللہ کے حبیب کی یہ طلب، اللہ کی بارگاہ میں ایسی کیفیت اور ایسی سعی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایسی راحتیں چن دیا، ایسی برکتیں عطا کیا کہ اس امت کو جو فوقیت یہ راحتوں کے ساتھ نصیب ہو رہی ہے، سابقان امت میں کسی کو ایسی مثال نہیں ملتی، کسی کو ایسی نعمت اللہ نے عطا نہیں کیا جو اس امت کو اپنے حبیب کے تصدق سے، ان کے صدقے میں عطا کیا۔ معلوم آپ کو سابقان امت کا معاملہ کیا تھا؟ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کی خطرناک پنشمنٹ ہوتی، اس کی سخت سزا ہوتی، اور دنیا میں بھی اس کو ظاہر کر دیا تھا کہ یہ گناہ گار ہے۔ ایک موقع پہ ایک قوم کے بارے میں آتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہی ان کی توبہ ہوتی۔ ایک موقع پہ آتا کہ جتنا زر ہوتا سارا زر لا کے ایک میدان میں رکھتے، ایک آگ آتی وہ زر کو لے کے چلے جاتی، کھا جاتی، تو معلوم ہوتا کہ ان کی توبہ قبول ہوتی۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قصص الانبیاء اس میں جو بیان کیے گئے، قصص امت بیان کیے گئے، تو یہ سب ملتا آپ کو۔ مگر اس امت کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے گناہ کو بھی پوشیدہ رکھا، ان کی توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ اس کے محبوب کی وجہ سے۔ اس کے محبوب کے تصدق سے اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اس امت کے گناہ بھی پوشیدہ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب گناہ کرنے والا ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کیسے نصیب جاگ رہے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہمارے سردار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے، ان کی برکتیں ملی، ان کے امتی بنے، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، رمضان شریف جب آتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا تھا، ایک بھی دروازہ اس کا کھلا نہیں، جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں، اور جو سرکش شیطان ہوتے ہیں سب کو قید کر دیا جاتا۔ اب کیا بچا؟ ہم اور ہماری خواہشات، ہم اور ہمارا نفس۔ تو توبہ کے لیے اپنی حقیقت جاننے کے بعد، اپنی کوتاہیوں کی پشیمانی کر کے اللہ کی بارگاہ سے مزدِ نجات پانے کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں۔ اور جو کوئی اس موقع کو غنیمت جان کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھرپور اللہ کی حمایت ہے، بھرپور اللہ کی حمایت ہے۔ دیکھیے کتنی آسانیاں ہیں۔ عام دنوں میں آپ روزگار پہ ہمیشہ ہمہ وقت ہر گھڑی توجہ رکھتے، رمضان میں توجہ نہیں رہتی،
آپ دیکھیے چاہ کے بھی آپ سے اتنا کام نہیں ہوتا، مگر برکتیں کتنی ہوتی۔ عام دنوں میں کماتے بڑی جستجو سے اور خرچ کرنے میں آپ ہاتھ روکتے، اور رمضان میں محنت کم ہوتی، خرچہ زیادہ ہوتا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یہ چیز غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ؟ کیا سمجھے رمضان میں اجر بڑھ گیا، معمولی چیز، ہائے 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 ہائے، خدا کیسا سرارا دیکھیے، کیا بولے ساری انسان خسارے میں، مگر ایمان لا لیے، نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیے، سنتوں کا اہتمام کر لیے۔ اب سنو جی کیا ہے مزدہ، دیکھو عام دنوں میں کسی کے منہ کی بو خود آپس میں برداشت نہیں ہوتی، مگر پاک پروردگار عالم کیسا دلار فرما رہا ہے، کیسا لاڑ کر رہا ہے، فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک تمہارے امتیوں میں جو روزے دار ہوں گے ان کے منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ مجھے عزیز تر ہے۔ غور فرمائیے آپ، کیا دلار ہے، یہ لاڑ کہیں کو نصیب ہو رہا، کس کی وجہ سے مل رہا؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہم کو سرائے ایسا، اللہ ہم سے ایسا لاڑ کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رہ کے سو جاتا ہے تو اس کے سونے کو بھی عبادت میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، گڑ گڑاتے، روتے اور دعا ایک ہی کرتے کہ اللہ میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، میری امت کی مدد فرمانا، امت کو نور ہدایت عطا فرمانا۔ ہائے ہائے ہائے، تو حبیب پاک کی جو اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری تھی وہ ہمارے لیے ایسی نعمتوں کے خوگر بن کے ہم پہ اللہ رحمت کی چادر تان دیا، ورنہ ہماری کیا ہے اوقات، ہماری کیا حیثیت، ہم تو خسارے کی طرف ہیں۔ حضرات بزرگان دین بتاتے ہیں اگر کوئی کثرت گناہ کرنے والا بھی ہو اور جیسے ہی وہ نادم ہو کے توبہ کرتا ہے، جیسے وہ توبہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اتقیاء کے درجے میں لائی کھڑا کر دیتا۔ توبہ کرتے کی انہیں کہا تھا درجہ کیا پتا، بولیے، تقوی والوں میں سب پہ کھڑا کر دیتا۔ سالکین میں سب سے بڑا مقام تقوی، اور جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے اس کو تقوی کے مقام پہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نیک عمل کرتا ہے تو اس کا تقوی پروان چڑھتا ہے، اور پھر کوتاہی کرتا ہے تو مقام سے وہ پھر گر جاتا ہے۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مکرم معزز کون لوگ ہیں؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقوی کی بنیاد ہی پر اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اہل تقوی کو ہی اللہ تعالیٰ اکرام سے نوازتا ہے، اور خصوصیت بندوں میں سب سے مستثنی بندے کون سے بندے ہیں؟ جو اہل تقوی ہے۔ تو یہ تقوی ہم کو رمضان میں نصیب ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم جب رمضان کی رعایت رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، چغلی نہیں کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی بھائی کے ساتھ عداوت کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اور کوئی ایسا کلام نہیں کرتے ہیں جس کلام کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری ہو جائے، اور یہ ساری کوتاہیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تقوی کی اعلیٰ منزل پہ ہم کو فائز فرما دیتا ہے۔ اور جب اہل تقوی کی فہرست میں آ گئے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مقرب ہونے کا ہمیں مقام و اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ کس ذریعے سے؟ تقوی کے ذریعے سے۔ اور تقوی بڑا آسان عمل ہے۔ اب تقوی مشکل ہے، ہر بندہ متقی بن سکتا ہے، ہر مومن بندہ متقی ہے، اور اس تقوی پہ آنے کے لیے صرف کوشش کیا کرنا ہے؟ جو طبیعت کو نہیں بھاتی وہ خسارہ ہے، جو طبیعت کو بھا جائے وہ بھی خسارہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو برے اعمال نہیں بھاتے، اور برے عمل کیا ہے بولیے؟ خسارہ ہے۔ اور اہل ایمان نفس کے پیکر ہیں، ان کو برے اعمال بھاتے، برے عمل کیا ہے بولیے؟ خسارہ ہے۔ تو کدھر سے بھی دیکھیے آپ، کس زاویے سے بھی دیکھیے، جو جس چیز میں لذت آشنائی، لذت ہوتی ہے اس قسم کی جو نفس کو پروان چڑھاتی ہے، وہ کیا ہے؟ خسارے کا راستہ ہے۔ اور اسی لیے یہ خسارہ بسا اوقات انسان کو بہت بڑے خسارے کی طرف چلے جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں
انبیاء علیہ السلام دعا فرماتے ہیں انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم ہم کو کہاں ہے؟ خسارے کی طرف لے چلے جانا. اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ خسارہ کون کر رہے ہیں؟ ہم خود کرتے ہیں، ہم خود کرتے خسارہ. اب رمضان ہے، رمضان میں کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، اور طبیعت چاہتی کچھ بولو، کچھ تو نکالو اندر سے اب، اور کہیں بھی نہیں. عام جگہ چھوڑ دو، بچ سکتے، مگر مسجد میں آئے بعد میں سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ آتے، مگر یہ مہینے میں کیسا بھی کہاں سے کی نکلتا. وہ دیوار میں کہیں کو ہے کچھ پوچھنا اور کچھ بولنا، وہ پائیدان ایسا کہیں کو ہے یا کچھ رکھنا، مؤذن کچھ بولنا. آتے ایک مہینے میں بالکل پابندی کے ساتھ، جو عام دنوں میں ہم حاضری دینے سے قاصر ہوتے ہیں، اب جب آتے ہیں تو یہاں کچھ اور خسارہ کرتے ہیں. تو کون کر رہے ہیں خسارہ؟ یہ ہم خود کر رہے ہیں. اب اس کو اب کھولتے گئے، ذہن دوڑائیے آپ، اب دکھتا آپ کو گھر میں کیا کر رہی ہیں، خرابت داروں میں کیا کر رہی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. یہ عام دنوں میں بھی کرنا نہیں ہے، مگر رمضان میں تو بالکل اور بھی نہیں کرنا ہے. روزے کے مکروہات ہیں یہ، روزے کی کیا ہے بولیے؟ مکروہات ہیں، کثافتیں ہیں یہ. تو اس سے باہر آنے کے لیے ہم کو سعی کرنے کی ضرورت ہے. بسا اوقات یہی کام جو اپنے نفس کا ہے، اب کس کا باقی ہے بولیے؟ شیطان تو میں قید ہے، شیطان نہیں بھٹکا رہا. اب آپ نہیں بول سکتے شیطان بھٹکا رہا بول کے. کون بھٹکا تھا؟ آپ روزہ رہ رہی، گھر میں پریشان ہے. عموماً آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ارے بھائی آج بھائی روزہ ہے بھائی، دیکھو غصے میں رہتے، ذرا کہیں غصے میں رہتے بھی روزے میں. عام دنوں میں اجتنبوا الغضب، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں غصے سے پرہیز کرو. ولا تغضب، غصہ مت کرو. کثرت سے احادیث ملیں گے آپ کو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اجتناب کرنے کا کثرت سے حکم فرمائے، تلقین فرمائے، صرف غصے سے بچو. آپ کو معلوم غصہ کیا ہوتا؟ غصہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں تو شیطان نہیں ہے. عام دنوں میں اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو غصہ کرنے والے انسان سے شیطان ایسے کھیلتا ہے جیسے گیند سے بچے کھیلتے ہیں. یلعب الشیطان من الغاضب کالکرہ، بال کی طرح کھیلتا انہیں. اس واسطے وہ کام ہوا تھا جو بعد میں پشیمانی نہیں آتی آتے سے. بعد میں ارے میں کیسا کر دیا، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا بھائی، غصہ آ کر دیا. وہ کھگولتا بھی غصے میں کر دیا، غضب میں کر دیا. تو غصے سے پرہیز کرنا. روزے میں تو غصہ ہونا ہی نہیں. روزہ اسی لیے چاہیے کہ آپ کو غصے کی ایسی طبیعت سے، رذیل خصلتوں سے اور ظالمانہ طبیعتوں سے نرم کر کے، روحانیت کو پروان چڑھا کے، مادیت کو کمزور کر کے، خدا ترس بنا کے، خدا کے قرب کی منزلیں طے کروا کے اللہ کا محبوب بنا دے. اور مومن کے بارے میں آتا ہے کہ اشد حبا للہ یحبہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ آپس میں تو محبت کرنے والے مومن لوگ، مگر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کی صفت ہے یہ. جب اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں تو اب بولیے ایسے محبت کرنے والے غصہ کرتے ہیں؟ جلال، غصہ سب اللہ کی صفت ہے. تکبر، قہاریت، غضبیت سب غفار کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، حنان و منان کی صفت ہے. وہ اس کو شان ہے، اس کی شان کے لائق ہے وہ. مگر ہم انسانوں کے لیے یہ سب صفتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، خسارے کے ہیں. اس خسارے سے نکالنے کے لیے رمضان دیا کہ رمضان میں نرم بنا کے، طبیعت کو نعم بنا کے، اللہ کی محبوب کی اداؤں کو سرانے والا بنا کے، سراپا حسن کردار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بنا کے، حبیب کی ادائیں اپنا کر اللہ تعالیٰ اپنی قربتیں دینا چاہتا ہے. تو رمضان میں دیکھیے آپ، نیک کام کرنے کی طبیعت مائل ہوا تھا. نماز نہیں پڑھنے والا خود بخود مسجد کو آتا،
بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں کوئی بھی بیٹھے کہ پہلے عام دنوں میں آپ کا مشاہدہ رہا ہوگا, چلو اب آپ بھی آنا, چلیے بولنے والا اب چلیے نہیں بولتا, وہ خود تم سے پہلے آگے دوڑتا نظر آتا. یہ رمضان کی برکتیں. اذان ہو گئی تو ٹی وی کی آواز کم کر کے ٹی وی دیکھنے والا ٹی وی بند کر کے مسجد میں نظر آتا. یہ رمضان کی سوغات ہے, رمضان کا ایک اثر ہے, رمضان کی ایک حقیقت ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی روشنی سب کو کھینچ کے تاریکی کو دور کر کے روشن کر کے نور ہدایت آسان کر کے راستے میں گامزن کروا دیتے ہیں. ماحول بن جاتا خود بخود. عام دنوں میں ہم کو ایسا بیٹھنا نصیب ہوتا کیا؟ دیکھیے آپ, ایک تو رمضان, پھر رمضان میں 18 رمضان, آئے ہائے اہل بدر کی یاد میں بیٹھے ہیں. اور آپ کو معلوم اہل بدر کون ہیں, کیسے لوگ ہیں؟ یہ شاید مولانا بیان کر چکے ہیں, کچھ چیزیں یادہ ہو جائے تو معذرت آپ کو ایک یاد دہانی ہو جائے گی. رمضان کیسا ملا معلوم آپ کو, کیسے موقع پہ ملا؟ ایک طرف دشمنان اسلام, یہ میں احاطہ اس لیے کر رہا ہوں, میں تو فضائل بیان کرنے کے ارادے میں تھا, مگر دن ایسا ہے کہ اندر سے شکر کے طور پہ وہ بیان نہ کیا جائے تو طبیعت مانتی نہیں ہے نا. ایک طرف دشمنان اسلام مکے میں جینا حرام کر دیا, جینا بہت مشکل کر دیے. کس کا؟ اہل ایمان کا. کوئی عبادت کرنا آسان نہ تھا. یہ جو آج کل چل رہا نا, یہ کہ لانچنگ وانچنگ کیا بول رہے, وہ کچھ صحیح ورڈ پروناؤنسنگ کیا ہے, مائی لانچنگ کیا کہ بول رہے نا کچھ, جو ایک مسلمان کو گھیر کے لوگ جو ہے نا بدماشی اور شرارت کر رہے ہیں, مام لانچنگ جو چل رہی ہے. تو یہ نہیں ہے, یہ ان کے اجداد, وہ بھی 360 کو ماننے والے تھے, تو وہ وہاں پہ اہل اسلام کے ساتھ کرتے تھے. اتنا جینا وزیرن کر دیتے, پورا بہت مشکل کر دیے, تکلیف دے دیے, یہاں تک کہ ہجرت کر کے ابھی مدینہ شریف کو آئے. بھوک پیاس یہ چیزیں, بھوکے رہنا, اور وقت گزر رہا, حالات بدلے, مگر ایمان کی جلا بڑی تاب پہ ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے کہ خدا کی الفت و محبت سر چڑھ کے بولتی تھی. وحدت خداوندی کا جذبہ ایسا جام حبیب پاک علیہ السلام کے نینِ مبارک سے صحابہ نے پی لیا تھا کہ ایسے وہ علم بردار تھے کہ ان کے پاس جذبات ایمانی بالکل ٹھاٹے مارتا تھا. ایسی حالت ہے. اور ایسے وقت پہ دشمنان مکہ دیکھے کہ ہم ان کا یہاں پہ جینا وزیرن کر دیے تو یہ ہجرت کر لیے, مگر ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرے. یہ دشمنی کس بات کی تھی؟ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رتی برابر کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی حقیقت, کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو محبت کرتے تھے, اتنا لاڑ کرتے, اتنی محبت کرتے کہ صادق و امین کہے پکارنے والے تھے وہ. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم از خود ایسے بشر ہیں, ایسے کامل بشر ہیں کہ پوری انسانیت بھی ملا لیے تو آپ کی مثال نہیں لے سکتی, کیونکہ یہ معلم انسانیت ہے. حبیب پاک علیہ السلام ایسے اخلاق پیش کرے, ایسے اخلاق پیش کرے کہ بی بی اماں عائشہ فرماتی ہیں کأنک خلق القرآن. ارے تم حبیب پاک کے قرآن کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو, آپ کے اخلاق تو قرآن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو حبیب پاک کے اوصاف بیان کرا وہی تو آپ کے اخلاق ہیں. رحم کرنا, یتیموں پہ کرم کرنا, یتیم کا تصور ہی نہیں تھا, یتیم پہ خیر کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, مجبور لوگوں پہ رحم کھانے کا تصور ہی نہیں تھا, اور تصور کرنے والے کو بیوقوف سمجھتی تھی دنیا اس وقت. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوف کہلانا پسند کرتے تھے, ان کی دستگیری فرماتے تھے, ان کی مدد فرماتے تھے. تو سارا مکہ, یہاں تک کہ سب سے بڑی دشمن جو حبیب پاک علیہ السلام کے سامنے آنے کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی تھی, ایک بڑھیا,
اور کعبہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے جانے کے لیے نکل گئی. اب اس کو جانے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ نحیف کمزور بڈھی تھی, بہت عمر رسیدہ تھی اور حالت بری تھی اس کی, کوئی وزن اٹھا نہیں سکتی تھی اور ایک پوٹلی تھی. اب وہ پوٹلی کیسا لے کے جاؤں, بھی تذبذب میں تھی کہ ایک نوجوان آ کے, کیا ماں کہاں جا رہی ہو؟ میں سفر کر رہی ہوں, مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں اور یہ اٹھا کے جانا ہے فلاں مقام تک. تو فوری وہ نوجوان اٹھا لیا اور اٹھا لے کے اس کے ساتھ ساتھ گیا. بولے چلتے چلتے راستے میں بات ہوتی نا بھائی, اب آج کل لوگ جو ہے لفٹ مانگتے ہیں. اب کوئی بھی پنجا گڈے سے لے کے یوسف گڑا لا لیا یا آپ کے آئی سی کہا یہ آپ کے ایرا گڈے تک لا لیا تو راستے میں غچب تو نہیں بیٹھتے. گفتگو ہوئی کہ بھائی کیا بات ہے ماں, کہاں جا رہی ہو, کیفیت تمہاری حیثیت ہے, تم نحیف کمزور ہو, کہاں جا رہے ہیں, کیا تو بھی قصہ ہے؟ تو بولے نہیں میں مکہ چھوڑ کے اپنے یہ آبائی مقام میں میرا چھوڑ کے جا رہی. کئی کو سنی میں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص آیا ہے جو ہمارے اجداد کے دین پہ حملہ کر رہا ہے اور ہمارا دین پورا چھین لے رہا ہے. جو اس سے ملا یا اس کی باتیں سنا اس کا دین چلے آتا. تو اپنے دین کو بچانے کے لیے میں بھاگ رہی ہوں, وہاں سے ہجرت کر رہی ہوں. تو بولے ایسا, اچھا ایسا معاملہ ہے. اب وہ پورا مقام پہ پہنچ گئے. بولے یہاں چھوڑ دے, بس یہاں رکھ دے بھائی, یہاں سے کوئی بھی سواری مل جاتی میں جاتی ہوں, رکھ دے. جانے لگے. تو بولے نوجوان میرے کو تیرا نام تو بتا. تو بولے کیوں ماں, کیا ضرورت ہے دیکھو نام کی میری؟ تو بولے جہاں میں جا رہی ہوں وہاں جب بتاؤں گی کہ اپنا دین بچا کے آئی ایسے مقام سے, مگر وہاں ایسے مقام پہ ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو میری مدد کیا. تو بولے میرا ہی نام محمد رسول اللہ. تو بڑھیا بول اٹھی کہ اگر آپ محمد ہیں تو تمہارا دین حق ہے, میں ایمان لاتی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان لاتی. اور جیسے ہی سننا تھا کہ فوری دائرے اسلام میں آ گئے. تو یہ تھی عداوت ان کی کہ وہ لوگ دیکھے کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, مدینہ جانے کے بعد بھی ان کا دین محفوظ نہیں ہے اور دشمنی حبیب پاک سے ہوئی جو دین کے واسطے کہ اسلام کو انکار کر دو, اسلام کو چھوڑ دو, تم آپ کو ہم دولت دیں گے, جو تم بولے دیں گے, تم کو سردار مان لیں گے, ہمارے سے پاس سے قبیلے سے جو چاہے جیسی چاہے خوبصورت بچی کو چن کے لے لو, مختلف باتیں بولے. تو پیارے آقا نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی دو گے تو یہ معاملہ رکنے والا نہیں, یہ اللہ کا پیغام پہنچ کے رہے گا. تو جو معاملہ ہوا, جو حالات بدلے, تو یہ ذات محمدی سے کوئی دشمنی عرب کی نہیں تھی. دشمنی تھی تو دین اسلام سے تھی, پیغام حق سے تھی. اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پیغمبر اسلام دینے آئے اس سے دشمنی تھی, اس سے عداوت تھی. اور اس عداوت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کے اندر ایک قسم کی دشمنی کی آگ تھی اور اسی آگ نے ان کو بھڑکایا کہ وہ لشکر جرار لے کر, بے باک دنیا کی شرشار نعمتیں لے کر بالکل قریب میں آ کے مقام بدر کے قریب ٹھہر گئے. اب حملہ کرنے کا پورا پکا ارادہ کر لیے اور ادھر حالت یہ ہے کہ اونٹ کاٹے جا رہے ہیں, بھنے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں تاکہ گرمی پیدا ہو اور اسلام کے ماننے والوں کو چھڑ چھڑ کے دبا کے ظلم کر سکے اور ان کا معاملہ ان پہ حاوی ہو سکے. یہ جذبے سے ادھر تیاری ہو رہی ہے اور ادھر معاملہ کیا ہے, نینین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں, وحدت کے جام پی رہے ہیں اور توحید سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ اسلام کا توحید کا علم اپنا پورا پروان چڑھ کے رہے گا. اسلام کا پرچم عالم پر اڑوا دیا کملی والے نے, اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے نے. معاملہ یہ ہو گیا, توحید کے علم بردار بھوکے پیاسے ہیں اور جبھی رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں, روزے سے ہیں اور روزے میں ان کا تقویٰ دوبارہ ہو گیا, رقابت محمدی سے, حب محمدی سے سرشار ہے. نمتان اللہ قلوبہم للتقویٰ, جو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عرفت کو مانتے ہیں اور ادب رسول رکھتے ہیں, ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. دل کا بھی تقویٰ ہے اور جسم کا بھی تقویٰ ہے, سراپا اہل تقویٰ بن کر
بدر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایسا لشکر جرار آیا، 313 ہیں، گنتی کے ہیں، اور ایسا حملہ آور ہوئے کہ فتح ہو گئی۔ تو یہ فتح اسلام کی فتح ہے، پہلی اسلام کی فتح۔ منہ کے بل واپس جانا پڑا، نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ زیادہ قوت کی ضرورت ہے، ایمان کی حرارت کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان پیدا تو سمجھ لیں یہ کفار کر لیں گے انداز ایمان پیدا۔ ہم کو ان کو جو نا تلوار دکھانے کی، یہ جو کر رہے ہیں ہتھیار اٹھا رہے ہیں، ایسا ہم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں حسن اخلاق، مظہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہکار بننے کی ضرورت ہے۔ گفتار ہماری ہو تو ہماری گفتار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سنتوں کی پیکر ہو۔ آج کہاں ہے ہماری زبان محفوظ؟ بتائیے، آج ایک بات کرتے، کل ایک بات کرتے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بات کرتے۔ شکار ہے تذبذب کا۔ مومن نعم الکلام ہوتا ہے، اس کی گفتار میں بھی رفتار میانہ روی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم عمل کے میدان میں چلو تو عمل میں نہ تم ایسے غلو کر دو کہ اس کی تاب نہ لا سکو، اور ایسے باغی نہ بنو کہ اس کے اتاب میں مارے جاؤ، بلکہ خیر الامور اوسطها، درمیانی روش میں رہو۔ اس لیے فرمایا امتن وسطا لکم، اللہ نے تمہیں درمیانی امت بنایا، خیر پوری دیا۔ کیا خطاب ہے؟ دیکھیے، کنت خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ غور کریں، کنت خیر امہ، تم سب سے بہترین۔ بہتر کا مطلب کیا سمجھے؟ ابھی جو سنے نا، خسارے سے بالکل خالی ہونا، تی دست ہونا، خسارہ اٹھانے والے نہیں ہونا، جس میں اللہ رسول کی عدم رضا ہو، اللہ رسول کی ناراضگی ہو، وہ راہ پہ ایک لہجہ برابر بھی ختم نہ پڑے، اس سے باز آ جائے اور سراپا تالو سے تلوے تک خیر نظر آئے۔ جب نظر اٹھے تو الفت خدا، الفت محبت میں اٹھے۔ کسی سے دوستی کرے تو دوستی بھی اللہ رسول کی محبت میں ہو، کسی سے عداوت کرے عداوت بھی اللہ رسول کی محبت میں ہو، کسی کو کچھ دے بھی رہے ہیں اللہ رسول کی محبت میں ہو، اور کوئی مانگنے والا یا نہیں بھی دے رہے ہیں تو اللہ رسول کی محبت ہی کے پیمانے پہ اسے معاملہ کرو، کیونکہ فرمایا گیا من احب للہ ابغض للہ اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے یہ 4 کام کر لیے اللہ رسول کے واسطے تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ ایمان کامل ایسے نہیں ہوتا، سست ہو کے چستی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جب عبادت کا معاملہ آ گئے تو مست ہو کے مستی سے بے پرواہی اور لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسا معاملے دکھ رہے نہیں دکھ رہے؟ رمضان جیسا مہینہ ہے، ابھی صبح ایک فون آیا، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی کا شکوہ نہیں، ہم کو عبرت کا مقام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا احترام جو نہیں کرتے ان کے لیے جیسا رمضان کے فضائل ہیں، رمضان کی آمد سے سوغات رحمت خداوندی کے باغ و لہلات سب کے لیے کھلے اور عام ہیں، ویسے ہی اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے عتاب بھی ہے۔ ذہن میں رکھیں، ریئیکشن ایکشن سب ہوتا، کہیں بھی اس سے خالی کوئی بھی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو ہم صرف برکتیں سمجھ رہے ہیں، رحمتیں سمجھ رہے ہیں، اور اگر اس سے توجہ ہٹی تو گھٹنا گھٹی، اور ایسی گھٹتی کہ اس سے کوئی نکال نہیں سکتا، اس سے کوئی پہلے خوشخبریاں سن لیجئے، اس کے بعد خسارے بھی دیکھ لیجئے کیا ہے۔ بتایا گیا الصوم والقرآن یشفعان، آقا فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شفاعت کروائیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیسی شفاعت کرائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری کوتا عملی کی وجہ سے ہمیں جہنم کا مزہ سنائے گا تو فوری جہنم کی طرف فرشتے ہانکنے لگیں گے، اس وقت روزہ آ جائے گا، کہے گا کہ مولا اسے جہنم میں نہیں ڈالا سکتا۔ بھائی کیوں؟ مولا اس کی رات میں نے اپنی طرف مائل کر لی تھی، رات بھر یہ مجھے سنتا تھا، میں اس کو سونے نہیں دیتا تھا، لہذا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔
اور پھر دوسری طرف کھینچنے لگیں گے، ادھر سے قرآن آ جائے گا، کہے گا کہ مولا نہیں انہیں رات بھر جاگتا تھا اور مجھے تلاوت کرتا تھا، ادھر سے روزہ آ جائے گا کہ اس کو دن بھر بھوکا رکھا پیاسا رکھا، میری شفاعت قبول کی جائے، ادھر قرآن بولے گا میری شفاعت قبول کی جائے، اور فشفعنی، ان کی شفاعت کو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو سوچیں آپ، رمضان کا احترام از خود ہمارا فائدہ ہے، از خود ہمارے لیے نفع کثیر کا ذریعہ ہے۔ رمضان کوئی معمولی نعمت نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ خبر کا عذاب، وہاں پر بھی دونوں آ جائیں گے، ڈھال بن جائیں گے، سترن کا لفظ آیا، یہ ڈھال بن جائیں گے اور ڈھال بن کے عذاب سے اس کو بچا لیں گے۔ کس کو؟ رمضانی کو، جو رمضان میں بھی اگر بیدار ہو گیا تو یہ خیر سے خالی نہیں ہے، اور رمضان میں جو فوت ہوتے ہیں ان پہ خبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، رمضان میں کوتاہی ہو رہی ہے، زیادہ عمل نہیں ہو رہا، فرائض ادا ہو رہی، نوافل چھوڑ کے سو گئے تو سونا بھی عبادت۔ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں، یہاں سے رمضان ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیا، تو ہم کو نہ خبر میں اکیلا چھوڑا، نہ بارگاہ رب العزت میں اکیلا چھوڑا۔ اب دیکھیے عام عمل کا معاملہ کیا بتایا گیا، عام عمل کر رہے ہیں ہم، تو کیا بتایا گیا کہ بھئی نفل عبادت بھی کرے تو فرض کا درجہ، فرض ادا کر رہے ہیں تو 70 سے 700 گنا زیادہ اجر کے ذریعے تم کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اب دیکھیے یہ بدلہ جتنا ہے، صدقہ دیے، عام دنوں میں صدقہ دیے، من جاء بالحسنۃ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرا، 1 روپیہ دیا، 10 روپے دینے کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اب رمضان میں 70 سے 700 گنا لکھا جائے گا۔ برکت سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اجر سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیا اجر، اجر ہی اجر کی سوغات ہے۔ اب اس کے بعد پھر بتایا گیا، اب رمضان کے جب اتنے فوائد ہیں، اتنے سارے آپ کے حوصلے باندھے جا رہے ہیں، تقرب اللہ دلایا جا رہا ہے، اللہ کی عنایتیں مل رہی ہے، آپ کو جنت کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے، جہنم آپ پہ حرام کر دی جا رہی ہے، جہنم سے آپ کو بچانے کا پورا معاملہ طے پا رہا ہے۔ اس حالات میں اگر کوئی اس کے باوجود رمضان سے عدم توجہ برتے، رمضان اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنے، تو اب سنیے جی، حضرت جبریل امین سید الملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنے۔ تو حبیب پاک فوری فرماتے ہیں کہ آمین، اللہ اکبر۔ اب سوچیں، دعا کرنے والے سید ملائکہ، اس دعا پہ اللہ کی بارگاہ میں آمین کی مہر لگانے والے سید کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بولیے یہ بد دعا رد ہو سکتی کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، میں فوری شافع محشر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں فوری توجہ کروں گا اور کہوں گا کہ میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار فرمائے گا کہ اے حبیب پاک خبردار، اس کی شفاعت نہ فرمانا۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ شفاعت عظمیٰ ہے، سید عالم امتی کے ہر فرد کی شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ من حب ادنا خردل، جو رائے کے دانے سے بھی ادنا کسی کے سینے میں ایمان ہوگا، اس کی بھی شفاعت فرما کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں دلوا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں کہ رائے کے دانے سے بھی ادنا ایمان کی حرارت کسی کے سینے میں ہے، اس کی بخشش اللہ کے حبیب سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور لیا کے جنت میں ڈال رہے ہیں، مگر ویسے حالات میں، ویسے موقع پر روک دیا جائے گا کہ اے حبیب اس کی شفاعت نہ کریں، اے حبیب اس کی شفاعت نہ کریں۔ تو حبیب پاک کہیں گے کہ یا اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں میرا یہ امتی ہے، کیوں اس کی شفاعت نہ کروں؟ اے اللہ کے حبیب، رمضان اور قرآن اس کے دشمن ہیں۔ تو جیسے ہی حبیب پاک سنیں گے رمضان جس کا دشمن میں بھی اس کا دشمن، ہاں حبیب ہاتھ چھوڑ دیں گے، حبیب پاک اس کا ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب بولی کون بچائے گا؟
تو بچنے کی ایک راہ رمضان بھی ہے، اور رمضان کے آنے کے بعد بھی کوئی بیدار نہیں ہوا تو سمجھ گئے اس کی عاقبت بہتر نہیں، اس کی رسوائی کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، اس کی رسوائی سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ سید عالم رحمت کائنات شافع محشر بھی اس کا ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب بولے کون ہاتھ پکڑے گا اس کا؟ نجات کا آخری ہمارا امید اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ شافع محشر، وہی تو ہمارے آقا ہے۔ دنیا میں جو اعزاز دلائے، ساری سابقین امت میں جو برتری ہمیں نصیب ہوئی، ان کی وساطت سے، ان کے رابطے سے، ان کے ذریعے، ان کی وجہ سے وہ علت ہے ہم کو قدر والی امت بنانے کے لیے، ورنہ ہماری توقیر ہمارے کردار سے ایسی ہو سکتی تھی کیا؟ ہم ایسے اہل حق ہیں کیا اتنے پکے یہ مرتبہ پا سکیں، یہ فضیلت پا سکیں؟ مگر یہ فضیلتیں، یہ رفتیں، یہ عظمتیں، یہ حوصلہ افزائیاں جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ کسے ملی؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط، آپ کی عنایتیں ہیں ہم پر۔ آپ نے جی کے بتایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو پورے رمضان کا مہینہ پہلے اعتکاف فرماتے تھے، کئی کے لیے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ آخری 20 دن میں دیکھو، پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان اعتکاف رہتے، اور اس کے بعد 10 رمضان اور 10 سال مدینہ منورہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، تو 10 سال مداومت کے ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری اعتکاف فرمایا کرتے۔ تو یہ اعتکاف کب کرتے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ پھر حبیب پاک اور فرما دیے کہ شب قدر آخری دہے میں ہے، اور آخری دہے میں طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ تلاش کرنا ہے۔ تو اس تلاش میں اگر ہم جاگتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہوتا ہے، اور صرف جاگتے ہیں خالی اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین عرض کیا رسول اللہ اگر شب قدر پالی میں تو کیا کروں اللہ کی بارگاہ میں؟ اچھی کوئی مخصوص دعا بتائیے یا کوئی عبادت بتائیے۔ تو بولے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے کریم، اے نوازنے والے بزرگ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور میرے گناہوں کی مجھے تلافی عطا فرما دے۔ پٹانے کا طریقہ بتائے، کیسے منانا اللہ کو، کیسے اللہ کو منانا۔ ہم معمولی چاپلوسیوں میں بابا کو اماں کو پٹا لیتے نا، منا لیتے نا، بھئی یہ کام ہونا ہے، اب عید ہے، کیسا پٹاتے؟ ہوشیاری کر کے یہ کپڑے ہونا، وہ جوتا ہونا، یا ایسا ہونا ویسا ہونا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کو پڑھانے کے، اللہ پاک کو پٹانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ اس کی شان بیان کی جائے پہلے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، تو بزرگ ہے اور تو مجھے معافی عطا فرما دے۔ ہائے 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 ہائے، اس کی شان ہے۔ وہ جب غفاریت پہ آتا ہے تو ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب عدل پہ آتا ہے تو رمضان کی بغاوت کرنے والے کو نہیں بخشتا، اس کے لیے بخشش ہے ہی نہیں۔ تو کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم رمضان کے باغیوں میں نہ رہیں، رمضان شریف کے لاپرواہی کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے، بلکہ رمضان کے احترام کرنے والے، رمضان کا اکرام کرنے والے، رمضان کی عظمت و رفت کو سمجھنے والے بن جائیں، اور اسی کوشش و سعی میں لگ جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے۔ آپ کو معلوم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معاملہ تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کی طلب میں اللہ کی بارگاہ میں روتے کہ مولا ہمیں رمضان عطا فرما، رمضان تک ہماری عمر کو دراز فرما دے، رمضان مل جائے۔ اور جب رمضان جاتا تو 6 مہینے تک گریہ وزاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ مولا جو رمضان ہم نے گزارا اسے قبول فرما لے، اور اس کے مقبولین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور ہمیں عتقاء من النار میں شامل فرما لے۔ کثرت سے دعائیں کرتے، یہ طریقہ صحابہ کا ہے، اور یہ صحابہ کی ادا بھی ہم اپنا لیں تو ہم اس نعمتوں سے سرشار ہو جائیں۔ تو 6 مہینے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے مقبول ہونے کی دعا کرنے کی صحیح کرنی پڑے گی۔ رمضان آیا، چاند دیکھے، سحری میں دبائے ٹکائے گزار لیے، افطار میں دسترخوان دبا کے کھا لیے،
یہ روزہ نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ روزے میں احساس اپنے اندر پیدا کریں، روزے کی حساسیت کو اپنے اندر محسوس کریں، اور جب یہ احساسات، یہ ادراکات جب ہم محسوس کرنے لگتے ہیں تو پھر دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے. مولانا شفیع، مرزا شفیع بیگ صاحب، حافظ مولانا شفیع بیگ صاحب تشریف لائے ہیں. حضرت خرید تشریف لائیے ہمارے، یہ ہمارے ساتھی ہیں نظامیہ کے. آئیے ادھر آئیے حضرت قبلہ، آئیے ادھر آئیے. آپ حضرت بھی مدعو ہیں، آپ نہیں فرمائے. ہاں ماشاء اللہ. یا رسول ماشاء اللہ، آپ کی مسجد کمیٹی مبارکباد ہے کہ وہ مصلیان مسجد کے لیے اتنے اچھے انداز میں انتظام کر رہی ہے، اور اس کی سرپرستی آپ کے امام صاحب فرما رہے ہیں. اللہ اس سعی کو قبول فرما لے اور سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، عزتوں سے نوازے، آل اولاد میں صالحین پیدا فرمائے، اور اس کی برکتیں سب کی زندگی میں عطا فرمائے. عزیز و بزرگوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اور ہر مسجد میں ایسا ماحول بننے کی چندہ ضرورت ہے. مسجد انتظامیہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام کر دیے تو بہت بڑی بات ہے، اور قالین بچھا دیے تو بہت بڑی بات ہے. اب درسگاہوں کی طرف جانے کا لوگوں کے پاس وقت کم ہو گیا. درسگاہیں بہت ہیں، مکتب بہت ہیں، علم دینے کے لیے بہت سارے ذرائع بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے روز کا اخبار بھی علم بانٹنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی صفحے پہ اپنی جگہ بنا کے رکھا ہے، مگر اس کے باوجود بے حسی ہے. اس کے باوجود کیا ہے؟ بولیے، بے حسی ہے. علم عام ہو رہا، پھر بھی علم لینے کے لیے، پینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو آج بھی اپنی مسجد میں اگر آپ محاسبے کے لیے، میں تنقید کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، محاسبے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے مصلی مل جائیں گے جس کو کامل نماز نہیں آتی. کامل نماز، تو یہ کتنی بڑی فکر کی بات ہے. تو اس فکر کو انتظامیہ سمجھے، انتظامیہ ایسا ماحول بنائے کہ بار بار علم کے اوپر گفتگو ہو اور عمل کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے. اور عمل آسان ہے، عمل آسان ہے، مگر اس کا علم چاہیے، اس کا علم چاہیے. جب تک علم نہیں ہوگا تب تک عمل آسان نہیں ہوگا. دیکھیے، ایک بدھی ہے جو کامن سینس ہوتی ہے ہر ایک کے پاس. رکشے والا بھی آج کل موبائل چلا رہا ہے نا. رکشے والا اس لیے بول رہا ہوں، بالکل ابتر ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی رکشہ چلاتے ہیں جو علم سے بالکل عاری ہوتے ہیں. مجبوری کے لیے BCom بھی چلا رہے ہیں، مجبور لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. عمومی طور پہ یہ پیشہ کچرا چننے والے، اب کچرا چننا تو بالکل ابتر کام ہے، اور صرف نکمے لوگ ہی کر سکتے ہیں وہ. یعنی سارے معاشرے کے بالکل ایسے کمزور لوگ جو ہمت ہار چکے، ویسے لوگ ہی وہ کام چنتے. ویسے لوگ بھی موبائل اچھا چلا رہے ہیں. یہ بات مانتے نہیں مانتے؟ ہاں، تو یاد رکھیے اس تمثیل سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے نکمے لوگ بھی جی رہے ہیں اعلیٰ طریقے سے. تو جب مسجد میں آتے ہیں جو علم سے آ رہی ہے اس کو بھی احساس نہ ہو، وہ اہل علم بن جائے، وہ انتظام ہونا انتظامیہ کا کام ہے. بات سمجھ آئی؟ ایسے آسانیاں بنا دینا کہ آسانیاں بنانے کی ضرورت نہیں، اب یہ تقاضا ہے، ایسا کام ہونے کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں ایسا ہونا. ہمارے مؤذن صاحب بھی آئے ہیں، حضرت فیس بک پہ حضرت دکھتے رہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں بھی کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ہر اتوار کو علم کی ایک محفل ہو رہی ہے، اور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان کو سرایا جا رہا ہے، وہ علم دے کے جا رہے ہیں. مسجد مصطفیٰ نواب صاحب کنٹی میں، وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور یہاں تو پہلی بار آیا ہوں. یہ مسجد کا نام کیا ہے مسلمان میں؟ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، مالکنی کے نام سے ہے. ہاں، تبھی تو یہ بہار ہے. نسبت کا اثر ہے جی، نسبت کا اثر ہے. نسبت سے بھی حالات بدلتے ہیں. ہاں بھائی، وہی بول رہا ہوں، اتنی راحت کہیں کو مل رہی ہے. اصل یہ ہے، ہر مسجد میں ویسے راحت ہے، کیونکہ مسجد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں.
مسجدیں کیا ہیں؟ جنت کی کیاریاں ہیں، اور اس میں جب آؤ تو اس کے پھل کھاؤ۔ اس کے پھل کیا ہے؟ صحابہ پوچھے تو بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب سے سبحان اللہ الحمدللہ جو تسبیح پڑھی جا رہی ہے، یہ سب مالکنی کے نام کی برکت ہے۔ مسجدیں تو ہیں، مسجدیں تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہاں جو نمازی بن کے آپ بیٹھے ہیں، یہ مالکنی کی نسبت کا اثر ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو عزیز اور بزرگوں میں بتا رہا تھا کہ رمضان جس کا دشمن ہو جائے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے، رسول بھی اس سے، اب کون بچائے گا؟ تو آج صبح فجر کی نماز کے بعد 6:30-7 بجے کے قریب ایک فون آیا کہ ایک شخص عرض کر رہا ہے کہ بھائی بول صاحب میری طبیعت ہول ہو رہی، گھبراہٹ ہو رہی، بہت کیفیت یہ ہے، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے بول رہا۔ تو میں بولا ٹھیک ہے، حالات کیا ہے، کوئی گناہ ہوا کیا؟ بولے نہیں ہوا، پشیمانی کی حالت بھی نہیں ہے، اب کیا ہو سکتا؟ ٹھیک ہے بھائی تراویح پڑھ رہی؟ بولے نہیں وہ صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ روزہ ہے؟ نہیں میرے کو شوگر ہے۔ اللہ اکبر، بھائی بندے خدا تو روزہ نہیں رہ رہا، شوگر ہے، فدیہ دے رہا، ہاؤ دے رہا ہوں، تو فدیہ دے رہا ٹھیک ہے روزے کا، نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اب حالات ایسے ہیں کہ جو اتنی ابتری میں رہتے تھے، اذان ہونے کے بعد بھی آنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی بغیر بلائے دوڑے دوڑے شوق سے مسجد آ رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں مسنڈا اچھی صحت والا نماز نہیں پڑھ رہا بولے تو اب گھبراہٹ نہیں تو کیا ہوئیں گی؟ کہاں کی گھبراہٹ سمجھ میں آئی ہے؟ نفس کی طالب نفس کے پیکر بن کے رہ گئے، تو ایسے رحمتوں کی سوغات کے وقت بھی ان پہ چھینٹیں نہیں گرتے۔ ان چھینٹوں سے وہ خود چھتری کھول لیا، کون سی؟ نفس کی امارہ کی چھتری کھول لیا۔ نفس امارہ کا خاتمہ کر کے نفس لوامہ کی طرف لاتا رمضان، جبھی تو پشیمانی ہوتی ہے، اللہ ہم کیسے تھے کیسے ہو گئے۔ یہ ملامت اپنے آپ پہ ہوتی نہ ہوتی؟ اپنے آپ پہ ہوتی کہ وہ کیا تھے بھائی، ہمارے حالات کیا تھے، کل تک ہم کیا کرتے تھے، آج رمضان کی بامد اللہ ہم کو ایسی رکھ لے۔ ملہمہ گمان ہوتا کہ میں نیک ہو گیا، میں تقوی والا ہو گیا، رمضان مل گیا، رمضان تقوی والا بنا دیا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، قرآن پڑھنا آسان ہو گیا، تراویح پڑھنا آسان ہو گیا، قرآن سننا آسان ہو گیا، اور اہل علم کی صحبتیں مل رہی ہیں، مسجد میں بیٹھ کے اہل علم سے علم لے رہے ہیں، یہ سب آسانیاں ہو گئی۔ عام دنوں میں بیٹھنا بے چینی رہتی تھی، یہ بے چینی نہیں، سرور مل رہا، ہائے ہائے قربان جائے رمضان کی رفاقت کے، معاملہ بدل گیا۔ نفس نکلا، امارہ سے نکلا، خواہشہ سے نکلا، لوامہ پہ آیا، اپنے آپ پہ ملامت کرنے لگے کہ ہم پہلے کیسے تھے اب اچھے ہو گئے، تو پرانی زندگی میں ملامت ہو رہی ہے۔ ملہمہ گمان ہو رہا کہ اہل تقویٰ ہو گئے، 3 درجے تو پار ہو گئے۔ امارہ سے نکلے لوامہ سے، آپ ملہمہ سے نکل کے لوامہ پہ آ گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مطمئنہ حاصل ہو جائے تو عزم کر لیجئے، عزم کر لیجئے کہ تا حیات اسی پہ گامزن رہیں گے، اسی جذبے پہ رہیں گے، نماز کے پابند رہیں گے، لوگوں سے، مسلمانوں سے بالکل نرم روی سے بات کریں گے، اہل خانہ گھر والوں سے، بچوں سے بڑے طبیعت و شوق سے بات کریں گے، اور ان کے اوپر کبھی غضب نہیں کریں گے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کا معاملہ نفس کی پاکیزگی آپ کو سمجھے۔ تو نفس کو مطہر کرنے، پاکیزہ کرنے کے لیے رمضان ہم پہ سایہ فکن ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہماری قدر کیا ہے صاحب، لمحے بھر میں عہد کرتے، لمحے بھر میں عہد کو توڑ دیتے، توڑتے نہیں توڑتے۔ کیسا اضطرابی کیفیت رہتی، منٹ میں تولا منٹ میں ماسا، مشہور کہاوت ہے، یہی حال ہمارا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ کچھ کو چھوڑنے کا عزم کر لینا، اور جب ہم عزم کر لیں گے تو معاملہ کیا ہوگا، آئے ہائے قدر مل جائے گی۔ اور قدر کیا ہے؟ ابھی میں جو آیت کریمہ پڑھا تھا کہ شہر رمضان الذی، اللہ اہمیت بتا رہا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے۔ بات سمجھے، یہ اہمیت کب دیتے ہیں؟ ہمارے عبدالحی صاحب، کیا شخصیت سمجھے آپ،
اہل محلہ خالی امام بنا کے بیٹھ گئے، قریب میں اتنے دیکھ رہے ہیں، مگر ماشاءاللہ یہ تفسیر کا علم، حدیث کا علم، اصول حدیث کا علم، اصول تفسیر کا علم، اصول فقہ کا علم، فقہ کا علم، عقائد کا علم، ارے تم کو کیا چاہیے تمہارے محلے کو؟ سب کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور یہ نمائندے انبیاء ہیں، نمائندے انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت کا بار گراں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ کے آ رہے ہیں، تو اب سمجھ میں آ گئی ان کی اہمیت آپ کو۔ خالی یہ بولتے ہیں مولانا عبدالحی صاحب، بولے تو آج کل مولانا جس کو داڑھی کے مولانا بول دے رہے لوگ، انہیں علم والا رہو نکو رہو، ڈاکٹر کو نہیں کہ داڑھی والا تو مول صاحب بول دے رہے لوگ، جب تک کہ پیشہ نہیں معلوم ہوا، ایسا ہے نہیں ہے، ایک ذہن بن گیا لوگوں کا، جو ذرا عمر رسی کا داڑھی والا دکھاتا ہوں، کیا بولتے ہیں آپ کو عام لوگ؟ مول صاحب بولتے نہیں بولتے، حضرت، کس کو حضرت بولنا، کس کو مولوی صاحب بولنا، کس کو مولانا بولنا، اللہ اتنی ابتری معاشرے میں آ گئی کہ کہاں کی اپلائی کر رہے ہیں۔ اب کس کو بھی انجینئر پکارو، دیکھیں گے ذرا پکارتے کیا، پکارتے ڈاکٹر صاحب پکارو، پکارتے، جب یہ پیشے کو نہیں پکارتے تو یہ دین کے پیشوں کو سمجھے ہی نہیں، دین کے مناسب درجات کو لوگ مذاق میں لے لیے ہیں۔ خدا را جاگنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، استہزاء کے طور پہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو نقصان بہت بڑا ہے، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، انجانے میں ہو رہا ہے تو یہ تو رائج ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، مگر رمضان میں گرفت ہے، رمضان میں ہر عمل کی گرفت ہے، اور جو کوتاہی برتے گا وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو رمضان ہمیں اللہ کے تقرب کے لیے آیا ہے، اللہ کی قربت دلانے کے لیے آیا ہے، تو شہر رمضان الذی، اللہ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، انزل فی القرآن، قرآن کیا ہے؟ سراپا یہ نور ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی پوری دلیلیں رکھی گئی ہے، ایسا ہی نہیں خالی ہدایتیں بول دیے نہیں، آپ کو نقوش خطوط دکھائے جائیں گے، راہ ہدایت کے پورے دلیلوں کے ساتھ اس میں نور ہدایت رکھی گئی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، اللہ خطاب فرما رہا ہے اس امت سے، کنت خیر امہ، تم سراپا خیر والی امت ہو۔ اب دیکھیے خیر کیسے آ گئی، اسوہ رسول کے تم پابند ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کو نمونہ چاہیے بندگی کا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب رمضان حبیب پاک کیسا گزارتے تھے، رمضان کیسا ہوتا تھا، اب آپ کو رسول کے اسوے میں دیکھنا ہوگا۔ جب رسول کے اسوے میں دیکھیں تو رمضان ایسا ہی گزرتا جیسے آپ اب گزارنے کی کوشش اب اس وقت دیدہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے ذکر میں رہنا، رسول کی مدحت میں رہنا، اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھنا، اور دل میں نرمی رکھنا، اور دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچنا، کوئی بدگمانی آنے کا خیال بھی نہیں آنا، یہ ہے رمضان۔ تو سراپا آپ کیا ہو گئے، خیر امت ہو گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری بن گئی، اخرجت للناس، اب لوگوں کی طرف نکلو۔ جب اتنے حسن کے پیکر بن کے جب آپ باہر نکلیں گے، اب کفار سے بات ہوگی تو وہ آپ کے کردار کو دیکھے گا، آپ کے معاملات کو دیکھے گا، آپ کے وعدوں کو دیکھے گا، آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، تو کیا ہوگا، وہ جیسے صحابہ سے گرویدہ ہو کے دوسرے رفقا ایمان میں آتے تھے، ویسے ہی یہ سب اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم کردار چھوڑ دیے، اخلاق پس و پیش ڈال دیے، اب صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ یہ شعر بڑا اچھا لگتا میرے کو، کیونکہ یہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہماری۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، پہلا دہا پڑھ لیے، دوسرے دہے سے پبلک خالی، کہاں ہے؟ کاروبار میں، تراویح نہیں ہے، قرآن سننا نہیں ہے، روزی کی کرے بھائی، کاروبار ہے۔ ارے کاروبار تم چاہو نہ چاہو، سنو، غور سے سنو۔ انڈونیشیا نام سنے، یہ پہلی سلطنت، یہ اسلامی کنٹری ہے بہت بڑی، وہاں پہ کچھ صحابہ گئے، مالک بن دینار، ان کے وقت میں لوگ گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے دکان کھولے۔ کیا کھولے؟ دکان کھولے، اور دکان جب کھولے تو
لوگ جو ہے دیکھتے کہ یہ کچھ گھنٹوں بند ہوتی پھر کھلتی، کچھ گھنٹوں بند ہوتی کھلتی. اور اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ وہاں اور بھی عرب کے لوگ آتے تھے، ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا تھا، ان پہ کوئی اعتماد بھروسہ نہیں کرتے، ان سے کاروبار نہیں کرتے تھے لوگ. مگر ایک زمانہ ایسا ہے صحابہ جب پہنچے تو لوگ دکان بند ہے تو 2-2 گھنٹے لائن لگا کے ٹھہر رہی. دکانیں اور بھی ہے، ارے اب ہمانگے سے لے لو، نہیں بھائی نہیں اس کن سے لینا ہے. کئی کو بولے اس کے اخلاق اچھے ہیں، انہیں وعدے کا پابند ہے، انہیں دھوکہ نہیں دیتا، اور ہمیں جب دیتا تو برابر تول کے دیتا. 2-2 گھنٹے بھی ہوئے تو کہیں نہیں آ رہی نماز کو. اب اس سے پوچھے بھائی تم دکان بند کیوں کرتے؟ چپ چپ. بولے میں مکے میں ہجرت کر کے یہاں پہ آیا ہوں، وہاں ہمارے آقا محمد علیہ وسلم ہماری تربیت فرماتے ہیں، میں اسلام کے دائرے میں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں نماز پڑھنا ہوتا ہے تو نماز کے لیے دروازے بند کرتا ہوں. تو لوگ بولے نماز کے لیے دروازے بند کرو، کچھ بھی کرو، ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم سودا تم ہی سے لیں گے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت پورے ورلڈ میں سب سے بڑی پاپولیشن والا کوئی مسلمان کی کنٹری ہے تو وہ انڈونیشیا ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسے کردار سے اس کو سینچا ہے. آج ہمارے پاس اسی صحابہ والی طبیعت کی ضرورت ہے، اسی صحابہ والے کردار کی ضرورت ہے. عزیزو بزرگوں، ہم نکمے، ناتوا اور بے قدرے ہیں، اسی لیے اتنی ہمارے اندر گری ہوئی گراوٹ ہے عمل کی. اس گراوٹ کے باوجود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پروان چڑھنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، اللہ کا تقرب دلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آزردہ ہو گئے. کیوں کہ جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بنو اسرائیل کے نیک اولیاء کی باتیں کی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرے کہ ایک ایسا شخص تھا شمعون نام کا کہ وہ دن بھر 1000 سال کی عمر پایا، دن بھر روزہ رہتا، رات میں اللہ کی بات کرتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا. تو صحابہ رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، کیونکہ یہ ایمان کی لذت اور اس کی احساسات اور اس کی چاشنی سے ایسے لبریز تھے کہ تھوڑا اجر بھی ضائع ہو رہا تو ان کو فکر ہوتی تھی. تو آزردہ ہو گئے، ان کے چہرے ایک دم فق ہو گئے. تو اللہ کے بھی ان کے چہرے دیکھے کیا بولے کیا بات ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ ہماری عمریں کم ہیں، بنو اسرائیل کی اتنی بڑی بڑی عمریں تھی، اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام پائے، ہم وہ مقام کو کب پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزردہ ہو گئے اور اللہ کی طرف توجہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمایا، یہ سورت نازل فرما، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر والے نبی کی امت کو قدردہ بنانے کے لیے قادر نے قدردہ کیے. یہ قدر ایسی نہیں ملی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری صورتوں سے ملا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اس کے محبوب کی طلب اور اس محبوب کی سوز اللہ کی بارگاہ میں جو تھی اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں قدر ملی. تو ایک طرف فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، اور معلوم قرآن کہاں اتارا گیا، کس رات اتارا گیا؟ شب قدر میں اتارا گیا. اور شب قدر کیا ہے معلوم؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینے ہم پائیں گے کب، عبادت کریں گے کب؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، منٹوں میں، لمحے میں زندگی ہماری کبھی بھی ختم ہو سکتی، یہ یقین ہے، کیونکہ سب کے لیے موت کا وقت کیا ہے؟ متعین. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور لمحے بھر میں موت آنے کا یقین ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے شب قدر اپنے حبیب کے تصدق سے تاکی کہ ایک رات جاگ لیے تو 1000 مہینوں سے افضل عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. اور بتایا گیا کہ کوئی نفس کے شریر ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سلیقہ مندی میں آ جائے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، وتر پڑھ لے، حسب جو آپ کی طبیعت ہے تھوڑی عبادت کر لے اور سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. تو ایسا عمل کرنے والے کو بھی شب قدر کی فیوزات اور شب قدر کی قدر کرنے والا لکھا جائے گا اور پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. دیکھیے آپ نفس کی شرارت سے بچنے کا عزم بھی کر لیے تو آپ سو بھی گئے تو سوتے ہوئے چھوڑنا ہی نہیں، وہ سونے میں بھی نعمت آپ کو مل رہی ہے.
جیسے امی ابا کبھی دیر کر کے آئے تو افطاری اٹھا کے رکھتے، نہیں میرا بچہ ہے تو افطاری کھاتا، اللہ پاک ویسے ہی شب قدر کی جزا بھی تمہارے لیے رکھ رہے ہیں کہ تم اچھے حوصلے سے، اچھے عزم سے، اچھی نیت سے، اپنے آپ سے دوسروں کو بچانے کے لیے، اپنے نفس کے شر سے، ماحول کو خراب کرنے کے خیال سے اگر آپ محفوظ کر رہے ہیں تو آپ کو شب قدر کی قدردانی کرنے والے قدردان لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ قربان جائے میرے آقا کے کیا سلیقے زندگی عطا فرمائی، کیا بندگی کے طریقے عطا فرمائے، آسانیاں 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 عطا فرمائی۔ اتنی آسانیوں کے باوجود ہماری طبیعتوں میں مستی ہے۔ چاہیے تھا صحابہ والی جیسی چستی ہونا چاہیے تھا، عارض پھر تندرستی بھی ویسی آتی تھی۔ یہ میم لانچنگ یا ہے سب یہ سب ہونا مشکل ہوتا تھا، کرنٹ لگتا تھا وہ قریب آئے تھے، آج کرنٹ نہیں لگ رہا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دشمنان اسلام جو ہے گھیرے میں لے لیے۔ اللہ کے وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، استراحت فرما رہے تھے۔ یہ سب ہمارے لیے، ہمارے اندر وہ قوت ایمانی پیدا کروانے کے لیے رب حبیب پاک کا یہ حکایت غور سے سنیں، یہ واقعہ غور سے سنیں، یہ اہم ہے سیرت طیبہ کا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو ایک دشمن دین ایک دم آپ کے قریب آ گیا اور لنگی تلوار نکال کے آپ کے سامنے ٹھہر گیا، بولا اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہائے ہائے، قربان جائے میرے آقا کی کیا تعلیم دیا ان کو۔ اس وقت صرف زبان سے اتنا بولے اللہ، جیسے ہی حبیب پاک نے فرمایا اللہ، اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تو یہ لفظ صدائے اللہ کا اثر اس کے اوپر ہیبت ناک کیوں ہوا؟ کیونکہ حبیب پاک ہر لمحہ ذکر میں رہتے ہیں۔ حبیب پاک کے اسوے میں آتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حالت کے لیے آتے، واپس آتے فرماتے غفرانک ربی، اے میرا مجھ کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے تو ما تقدم من ذنبی متاخرہ، آپ کے جو بھی معاملات ہیں سب اللہ نے ایسے پاکیزہ فرما دیا کہ آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، پھر معاملہ کیا ہے، کس بات کی آپ اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے معمور رہتا ہوں، اور جب میں اس وقت جاتا ہوں رفع حالت کے لیے تو اس وقت دل کو توقف کر دیتا ہوں، ذکر کو روک دیتا ہوں، تو ان لمحوں کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ رسول پاک رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملے کو، اسوے کے اتنے حصے کو آپ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بائیں طرف ایک جو گوشت کا لو تھوڑا اندر دھڑک رہا ہے، یہ خالی دھڑک نہیں رہا ہے۔ اولیاء صالحین عارفین خدا بندی فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خیال ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، ہر لمحہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، خوب ذکر کرو، بولے اذکر اللہ کا ذکر آبائکم۔ اللہ فرماتا ہے ایسے تم مجھ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے فخر کرتے ہو۔ لمحے لمحے میں ہمارے بابا جان ایسے، ہمارے دادا جان ایسے کہتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ کے ذکر میں رہو۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ ذکر کرنے کا انداز تمہارا ایسا ہونا جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ اذکر اللہ ذکر، خوب ذکر کرو۔ کر رہے ہیں ہم ایسا کرنا چاہیے۔ صرف رمضان آیا تو نہیں، ہر لمحہ ہر وقت جب ہم ایسے بن جائیں گے تو پھر آؤ بولو جی، خالی آنکھ سے آنکھ ملا بولو، معاملہ بدل جاتا۔ غفلوں کو غفلت میں ڈال دے رہے ہیں، غافل مت رہو، کیونکہ غافل کا ساتھ خدا بھی نہیں دیتا، یہ حقیقت ہے۔ اپنے آپ پہ ظلم اتنا مت کرو، جب ظلم کر لیے، خسارہ اتنا اٹھا لیے کہ آپ کہاں ظلم کی حد پہ پہنچ گئے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، تو ظالمین کے ساتھ ادا نہیں دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام، ہاں مثال اچھی ہے، دیکھیے یونس علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام امت کو دینا۔ وہ پیغام دیے،
جب پیغام دینے کے بعد امت بغاوت کرنے لگی، آپ بہت نبر آزما ہو گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ عاجزی پیش کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو عذاب کا مزدہ سنا دو۔ اللہ تعالیٰ مزدہ سنانے کے لیے بولا کہ فلاں ٹائم فلاں دن ان پہ عذاب آئے گا۔ اب حضرت یونس کیا کیے؟ مزدہ سنا دیے، سنا کے اپنے عقل سے فیصلہ کر لیے کہ عذاب آنے والا ہے، تمہیں کو نہیں رہنا چاہیے، آپ نکل گئے۔ آپ کیا ہوئے؟ وہاں سے نکل گئے، چھوڑ کے بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ جانے لگے، جب پانی کے قریب گئے، جیسا آپ پار ہونا چاہتے تھے کشتی سے گرے، مچھلی نگل لی۔ مچھلی کیا ہوئی؟ نگل لی۔ حالات کیا ہو گئے؟ ادھر لوگ پریشان ہو گئے۔ بعد میں جب ان کو عذاب کے آثار محسوس ہوئے تو فوری لوگ ڈھونڈنے لگے، کس کو؟ حضرت یونس کو۔ تو آپ نہیں دکھے، آپ نہیں پائے، تو بولے کیا کرنا؟ تو فوری ایک جنا شعور والا تھا، بولے بھائی یونس کے مالک سے ہم دعا کر لیں۔ تو وہ دعا کرے کہ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، اے یونس کے مالک ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے توسل سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ عذاب ٹل گیا۔ تو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ جانے کے بعد کیا ہوا، معاملہ کیا ہو گیا۔ فوری کہاں چلے گئے؟ پیٹ میں، تاریکی میں چلے گئے، اندھیرا، جسم سڑنے لگا، حالات برے ہونے لگے۔ فوری زبان سے گویا ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے قربان جائیں کہ کیسی تعلیمیں دیکھیے کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی مالک، کوئی نہیں ہے کوئی مددگار، نہیں ہے کوئی الہ الا انت، سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب کوئی کٹھنائی آ جائے تو یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ بولے جلالی دعا ہے، جلالی دعا ہے، 1,25,000 ہی پڑھنا، یہ کون کب بنا لیا نہیں معلوم، گرم دعا ہے کہتے ہیں، گرم دعا، کہیں کو پڑھے تو انگا لگتی کیا؟ ارے یہ تو یہ دعا ایسی دعا ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ پاکیزہ ہو جائیں گے، اللہ کی حمایت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ جیسا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے سالم نکال کے دکھا دیا، ویسے ہی تمہاری حمایت کر کے کفار دین کے مخالفت میں تم کو علمبردار بنا کے دین کا کھڑا کر دے گا، اور تمہارا حرارت ایمانی ان کے اوپر ہیبتناک ہو جائے گی۔ اور پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ ہم خسارے میں جاتے جاتے اتنی بری حالت میں آ گئے کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہو گئے۔ ہوئے نہیں ہوئے؟ عمل آسان ہے، آسان سے آسان تر بن گیا ہے، دین سکھانے والے ہر 4 میں 1 مل رہا ہے، پھر بھی سدھار نہیں ہے، پھر بھی حیا ایمانی نہیں ہے، پھر بھی حرارت ایمانی نہیں ہے، تو کتنی ابتری ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ تو عزیز اور بزرگوں، مولانا تشریف لا چکے ہیں، تو میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا اخلاص کے ساتھ تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے محبوب کے محبین کے بیچ میں جو بھی دین کی بات، تیرے احکام کی بات، تیرے رسول کی وفا کے لیے، تیرے رسول کے اسوے کی بات کی گئی ہے، مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو عمل کی زندگی آسان فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔